الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بریدة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت نساء المجاہدین علی القائدین کحرمت امہاتہم وما من رجل من القائدین یخلف رجلا من المجاہدین فی اہلہ فیخونہ فیہم الا وقف لہ یوم القیامہ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنَّكُمْ رواہ مسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت بریدہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غازیوں کی بیویوں کا احترام بیٹھ رہنے والوں کے ذمہ ایسا ہے جیسے اپنی ماؤں کا احترام، اور بیٹھ رہنے والوں میں سے کوئی شخص نہیں جو مجاہدین میں سے اس کے گھر والوں میں خلیفہ بنے، پھر ان میں اس غازی کی خیانت کرے، مگر یہ خائن غازی کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوگا، پھر غازی اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں حرمت سے مراد یا حرام ہونا ہے، حرام کا تو منع ہونا، حرام ہونا ہے، اور یہ خلت کے مقابل ہے، یا اس سے مراد عزت و حرمت ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ الحرام، عزت ہے نا، اس میں حرمت ہے، یعنی یہاں فلاں فلاں چیز منع ہے۔ یعنی اگرچہ اگر غیر منکوحہ، غیر مملوکہ عورت سے صحبت کرنا بدکاری کے زمرے میں آتا ہے، جس کی سزا رجم ہے، مگر اپنی ماں سے صحبت کرنا سخت تر گناہ اور بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ ایسے ہی اگر دوسری عورتیں بھی اس میں شامل ہوں، پھر مسلمان ہوں، وہ دوسری عورتیں اگرچہ حرام اس مسلمان پر کر دی گئی ہیں، مگر مجاہد غازی کی بیوی زیادہ حرام کی گئی ہے۔ اگر کوئی مسلمان غازی کی بیوی سے بدکاری کرے، بلکہ اسے بد نظری سے ہی دیکھے، تو سخت عذاب کا وبال قہر الہی کا وہ مستحق ہوگا کہ اس نے ایسے مقبول الہی، یعنی غازی مجاہد، خدا کی خیانت کی ہے۔ اس مجاہد خدا کی بھی خیانت کی ہے، اور اس مقبول غازی اور مجاہد کی بھی خیانت کی ہے، مقبول الہی، مقبول خدا کی خیانت کی ہے۔ کیوں؟ وہ راہ الہی میں توحید کو، اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے میدان جنگ میں گیا ہوا ہے۔ یا ایسے ہے کہ جیسے ماں کی عزت و حرمت اولاد پر اشد ضروری ہے، ایسے ہی مجاہد غازی کی بیوی کی عزت و احترام ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ دیکھیں جہاد کی کتنی اہمیت ہے، مجاہدوں کی کتنی اہمیت ہے، ان کی تکالیف جو اس دوران آتی ہیں
ان کو رفع دور کرنے کی کوشش کریں، ان کا کام کاج کر دیا کریں، مالی اگر اعانت کی ضرورت ہے تو ان کو مالی ضرورت کو پورا کریں، خوراک کی، رہنے سہنے کی، یا کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف ہے، ایون کوئی آج کل جیسے بل ہیں وہی جمع کراتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بڑی سعادت ہے۔ اس طرح کے غازی جہاد کو جاتے وقت جب جاتے ہیں تو اپنا کوئی نہ کوئی نگران یا منتظم گھر میں چھوڑ جاتے ہیں، تو یا پھر اچانک اعلان جنگ ہوا، جہاد کا اعلان ہو گیا تو وہ فوری سے چلا گیا، جیسے کہ صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا۔ پھر اس کے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ کسی نے ان کو سرپرست بنا لیا، یا وہ جلدی سے کہہ گیا بھی فلاں سرپرست ہے، تو ویسے تو پورے محلے یا پورے علاقے پہ فرض ہے کہ مجاہد کے گھر کا خیال رکھیں، تو یہ دونوں طریقے سے یہ کلمہ شامل ہے۔ گھر والوں سے مراد بیوی ہے، بچے ہیں، لونڈی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، پھر اس کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، یہ سب ہی شامل ہے، یعنی گھر کی جان مال عزت شامل ہے، ہر چیز شامل ہے۔ تو یہاں جو لفظ خیانت کا استعمال کیا فَيَخُونَهُ فِيهِ، تو فیہم سے مراد گھر کی ساری چیزیں، گھر ہے، تو یہاں خیانت سے مراد عصمت ہے، عصمت مال ہے، عزت ہے، عصمت ہے، عزت ہے، مال جسے جان مال عزت کہتے ہیں، زمین ہے، یا کوئی اور ایسی چیزیں، اشیاء ہیں، سونا ہے، چاندی، کوئی بھی چیز ہے، تو ان میں سے کسی قسم کی اگر وہ خیانت کرے گا، جو سرپرست یا منتظم مقرر کیا گیا ہے، یہ گھر والوں نے بنا لیا ہے، تو اس کی سزا وہی ہے جو حدیث پاک میں بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن وہ خیانت کرنے والا اس مجاہد اور غازی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے سارے اعمال جو ہے وہ لے سکتا ہے، اگر چاہے گا تو اس خائن کی تمام عمر کی ساری عبادتیں چھین لے، روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ، جو بھی اس نے نیکیاں کی ہیں، اس خیانت کے عوض اس کی ساری نیکیاں چھین سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ حق دے گا، اختیار دے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائیں۔ مراد یہ ہے کہ خود خیال کر لو، یعنی آخر میں جو فرمایا نا کہ فما ظنکم، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا خیال کرتے ہو، تو مراد یہ کہ تم خود خیال کرو یہ کہ مجاہد کی ویلیو کیا ہے، مجاہد ایسے جو مجاہد ہے اس کی خیانت جو ہے اگر وہ کرے گا تو وہ مجاہد اس کی نیکی کو نہیں چھوڑے گا، ہرگز نہیں چھوڑے گا، ساری نیکیوں سے چھین لے گا۔ نیکی چھین لینے کے یہ معنی ہوتے ہیں اس خائن کو نیکی کا ثواب ہی نہ ملے، بلکہ جو اس نے ثواب اور درجہ اپنی زندگی میں کمایا ہے وہ اس غازی کو دے دیا جائے گا۔ یا یہ بھی مطلب ہے کہ سوچو رب تعالیٰ کے ہاں مجاہد کی کتنی عزت ہے، تعظیم ہے، حرمت ہے، اس کی کتنی ویلیو ہے، اس کا کتنا درجہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جہاد کا شوق اور جہاد کرنے والوں سے محبت عطا فرمائے، ان کے گھر والوں سے محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن